بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، میرے سننے والے عزیز بھائیوں، آج پارے 4 کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ پارے 3 کے خلاصے میں صدقات کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی، آج پارے 4 کی پہلی آیت میں بھی اسی کے تعلق سے ایک بات یہاں پر ذکر کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پیسہ وغیرہ ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جو آپ سامنے والے کو استعمال کے طور پر دیتے ہیں، آپ غور کیجئے، اچھے لوگوں سے یہ دیکھنے میں آیا ہے وہ چیزیں آخر میں دیتے ہیں جو اس کو خود استعمال کرنا عیب معلوم ہوتا ہے. کپڑے وہ دیتے ہیں جو پھٹے پرانے ہوں، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، اتنا بوسیدہ ہو کہ پتہ نہیں کب کہاں سے پھٹ جائے اندازہ نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں بالکل کسی اور کو مت دو جو تم خود نہیں چاہتے. اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کے اصولوں میں ایک چیز یہ بھی سیکھنی چاہیے، آپ سامنے والے کو جو چیز دیتے ہیں، ایک تو اسے خوشی نصیب ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ کو بھی وہ چیز بے حد پسند ہو. یہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے، یہ نیکیوں کے درجات میں سب سے اونچائی تک آپ کو پہنچا دے گی. آپ پیسے وغیرہ دیتے ہیں، مسجد کے جمعوں کے ڈبے پھرتے ہیں تو اس میں نوٹ وغیرہ ڈالتے ہیں. تو عام طور پر، کیونکہ میں خود بھی بہت سارے مسجد کا کیونکہ امام ہونے کے ناطے کچھ سال پہلے میرے ہی طرف وہ ذمہ داری تھی، تو میں پیسے گنتا تھا تو کئی ایسے نوٹ آتے تھے جو بالکل بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہوتے تھے. آپ اپنی چیز کو سجا کر دیجئے نا، کڑک نوٹ دیجئے، اچھی نوٹ دیجئے. اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں تو پھٹی پرانی چیزیں نہ دیجئے، اچھی چیزیں دیجئے. کھانے پینے کی چیزیں باسی نہ دیجئے، تازہ بنا کر کچھ اس میں سے بھیج دیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں، آپ باسی بھی دے دیے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی، نیکی کے سب سے اونچے درجے تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہو، اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہم وہ چیزیں دوسروں کو خرچ کریں، دوسروں پر خرچ کریں. آگے بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران پارہ 4 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر دل میں ایسا رکھیں جیسا اللہ کے ساتھ ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ایسے لاؤ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1، سب سے پہلے تقوی والی زندگی اختیار کریں، پاکیزہ زندگی اختیار کریں.
آدمی ہمیشہ اپنے روح کی فکر کرے، ظاہری جسم کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آدمی کو اپنے اندر بنانا ہے، دل بنانا ہے، اندر کی روح کو سجانا ہے۔ تو آدمی تقوی کا اہتمام کرے، کھانے پینے میں حلال چیزوں کا اہتمام ہو، رہن سہن میں اچھی گفتگو کرے، رہن سہن میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ اور بغض نہ پالے، کسی کی نفرتیں اپنے دلوں میں نہ بٹھائے، اس چیز کا بھی خیال رکھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کا رب، آپ کا اللہ آپ کی اتحاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو شکاری جیسے شکار کے انتظار میں تیر کی کمان سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، یا جو بھی چیز شکار کرنے کی ہو وہ ایسے اطمینان کے ساتھ، بغیر چوں چرا کے اور بغیر کسی آواز کے کتنا سہم کے بیٹھتا ہے کہ کہیں میری آواز سے شکار بھاگ نہ جائے، جس کا میں شکار کر رہا ہوں وہ بھاگ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا استحضار ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا یقین ہم کو ہو، تو امید ہے کہ وہ اللہ کا ڈر بھی آ جائے گا، گناہوں سے بچ بھی جائیں گے۔ اور آخری چیز فرمائی کہ ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھ کر اس چیز کا فیصلہ کریں کہ میرے لیے دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے، مجھے جنت چاہیے یا دنیا کا عیش و آرام چاہیے، مجھے جہنم کے انگاروں سے بچنا ہے یا دنیا کی زیب و زینت میں لگ جانا ہے۔ آدمی کو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، جس کے اندر تقوی کا اہتمام ہو، ہر قدم پر اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو ذہن میں بٹھا لے ہیں کہ ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز آخرت کے بارے میں فکر کر لے، جنت کے بارے میں سوچ لے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرا لے۔ تو جب یہ تین چیزیں آئیں گی تو امید ہے کہ اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے وہ اپنے دلوں میں آپ پیدا کر لیں گے۔ تو ہمیں اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد قائم رکھو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس آیت کے تعلق سے ایک دو باتیں میں خصوصاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں اتحاد کہتے کس کو ہے؟ اتحاد نام ہے اپنے دلوں کو دوسروں کی گندگیوں سے پاک صاف رکھو۔ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تعصبیت نہ ہو، کوئی عصبیت نہ ہو، آپ کا دل ان سب چیزوں سے پاک ہو۔ سامنے والا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، سامنے والا اپنی زندگی کیسے بھی گزار لیتا ہو، آپ انسان ہیں، آپ اللہ کے اتحاد کی اس جماعت میں آ جائیے جو اللہ چاہتے ہیں کہ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ جیسے آپ سگے بھائی کے تعلق سے کوئی اپنے دل کے اندر کینہ، بغض، عداوت، حسد، جلن کچھ نہیں رکھتے، یہی دل آپ کا ہر مسلمان کے لیے صاف اور پاک ہو جانا چاہیے۔ اتحاد صرف زبان سے نہیں، سامنے دکھے تو ہنسے، پیچھے چلے گئے تو پھر انہی کے پیچھے نیزہ کھوپے، انہی کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کا تذکرہ کریں، انہی کے بارے میں ان کے غیر موجودگی میں غلط زبانی سے بیان کریں، یہ اتحاد نہیں کہتے ہیں۔ اتحاد اس کو کہتے ہیں اپنے اپنے جو بھی جماعتی مسلک کا جو اختلاف ہے، احناف کا ہو، شوافع کا ہو، یا کوئی اور جماعتوں کا اپنا اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کو اپنے دل ایک دوسرے کی محبت کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ آپ اپنے دلوں کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی دشمنیاں پیدا مت کیجیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، اللہ کی راستے کو اختیار کیجیے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کیجیے، اور ایک دوسرے پر
اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعامات کیے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو وہ انعامات میں دوسروں کو بھی خرچ کیجئے اور اپنی زندگی کو دیکھ سمجھ کر گزاریے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس امت کی تعریف کی گئی، امت کی تعریف کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی تلقین کرتے رہو، نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، اچھے کاموں کی دعوت دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، گناہوں کے راستے سے ان کو بچا لو، گناہوں کے سمندر میں گرنے سے ان کو روک لو۔ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تم امت محمدیہ میں اسی لیے پیدا کیے گئے کہ تم نیکی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خیر امت کا لقب ملے تو تم اپنی زندگی میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس چیز کو کبھی نہ چھوڑو، تو تم خیر امت کے اس زمرے میں شامل ہو جاؤ گے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دعوت و دین کا کام کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، آپ کسی بھی جماعت کا نام لے لیجئے، آپ دعوت تبلیغ کا نام، جماعت اسلامی کا نام، اہل حدیث، جماعت المسلمین، وحدت اسلامی، دعوت اسلامی، جتنی بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے ایمان کا بول بالا ہو، اللہ کی توحید کے نعرے گونج اٹھیں، اللہ کی وحدانیت کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلے جائے۔ ہر ایک کا مقصد الحمدللہ لگ بھگ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت تک چلی جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر ایمان والے کا کام یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا آپ پر حق ہے کہ نبی کے لائے ہوئے دین کی اشاعت میں اپنے آپ کو وقف کیجئے، قربانی دیجئے، وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اپنے آپ کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا اور آپ کے صحابہ نے جن عظیم قربانیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا، یاد رکھیے اگر صحابہ دین کے لیے نہ مر مٹتے، دین کے لیے قربانی نہ دیتے، دین کے لیے اولاد کو بے سہارا نہ چھوڑتے، دین کے لیے اولاد کو یتیم نہ کرتے، دین کے لیے بیویوں کو بیوہ نہ کرتے، تو آج یہ دین ہم تک کبھی نہ پہنچتا۔ ہمیں اتنی عظیم قربانیاں تو دینی نہیں ہے، لیکن آپ جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ آپ ہر ایک دن کچھ نہ کچھ کسی کو نیک کام کی دعوت دے دیجئے، برائی دکھی تو اس کو برائی سے روک دیجئے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھ لو اور یقین کر لو کہ وہ بری چیز ہے، مجھے اس کے اندر نہیں جانا ہے، مجھے اس سے دور ہو جانا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں میری لائے ہوئے دین کی محنت کے لیے قربانیاں جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ کے دین کے لیے جو مجاہدے کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذابات سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جنگ احد میں 3000 کفار کا ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے تھے جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ آنے والی آیات میں اس کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے جاؤں۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ 1000 آدمی تھے، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی راستے میں یہ کہہ کر اپنی 300 آدمیوں سمیت واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے، ہماری رائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے ہیں، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر سچے مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل بھی ڈگمگا گئے، اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت تھوڑے ہیں، اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ نے مدد فرمائی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ جنگ بدر کا بھی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی، ان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں تھیں، لیکن دل کے اندر یقین مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مکمل تھا، اللہ کے فیصلوں پر راضی اور خوش ہو گئے تھے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے صدق دل کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے۔ اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ کیسی مدد فرمائی، کیسی مدد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دیں؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلی میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوں گی۔ یہ سارا حوالہ جنگ بدر کا ہے۔ اس جنگ میں شروع میں 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی تھی، لیکن بعد میں صحابہ اکرام کو اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی، تھوڑے پریشان ہوئے۔ اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر قرظ کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں، لیکن پھر قرظ کا لشکر نہیں آیا، اس لیے 5000 بھیجنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے وعدے مدد کے جو ہیں، اللہ کی مدد آسمانوں سے اس وقت نازل ہوتی ہے جب ایمان والے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں، جب ایمان والوں کا یقین ایک اللہ کی ذات پر ہو جائے، جب کسی کام میں اخلاص کا پاور آ جاتا ہے، اخلاص کی طاقت آ جاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور آسمانوں سے ایسی مدد فرماتے ہیں جس کا وہم و خیال بھی کبھی ذہنوں میں نہیں آتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی جو جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے ساتھ شاندار عزتوں سے نوازا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ ہم نے جیسا کہ کل بھی پارے 3 کے اندر سود کے متعلق وعیدیں سخت سے سنی، آج پھر وہ آیت دوسری آتی ہے جس میں اللہ ایمان والوں کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں پر کمپٹیشن کیے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ہم اس سے اچھا لباس پہننے کی شوق میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس ایک سے ایک اسمارٹ فون ہے اور بڑا قیمتی سے قیمتی اسمارٹ فون ہے، تو خواہش یہ پیدا ہوئی دیکھنے والے کی کہ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگا فون ہونا چاہیے۔ الغرض، سامنے والا دنیاوی خواہشات میں جتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ کر
اس کی لالچ پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اس سے اچھی چیزیں آ جائے، تو میرے عزیزوں یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، یہاں کیا کمپٹیشن کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو اس راستے کی طرف کرو جو مغفرت کا راستہ ہے، وہ اس راستے کی طرف کرو جو جنت میں تم کو پہنچائے گا۔ کون سی جنت؟ ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس کی تمام آسمان و زمین سما جائے، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ہم کو اپنی زندگی جنت کے راستے پر لانی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم اپنی زندگی میں ایک عادت یہ ڈال لیں کہ جب بھی غصہ آئے اللہ کے لیے سامنے والے کو معاف کر دیں، اپنے غصے کو تھوڑا سا ہلکا کر لیجئے اور غصے کو پی جائیے اور سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دیجئے۔ بھلے ہی آپ بدلہ لینے کے پورے حقدار ہوں، شرعی اعتبار سے بھی آپ کو پورا حق ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے لیں، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہ اس نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، چلو آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ حالات سے گھبراؤ نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ تو کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی سچے پکے مسلمان ہو تو یقین جانو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عروج کے بلندیوں پر سب سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں یہ اللہ کی طرف سے اگر ایک زخم لگا ہے یا کچھ پریشانی آئی ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی زخم پہلے لگ چکے ہیں۔ یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ جنگ بدر جس میں کفار کو بہت بڑا زخم لگا اور جنگ احد پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں یہ آیت آج بھی ہم سب کو ایک پرسکون سانس لینے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ حالات چاہے کتنے سے بد سے بدتر ہو جائیں، آدمی کو اپنا یقین اللہ کی ذات سے نہیں ہٹانا چاہیے، اپنا بھروسہ اللہ کی ذات سے نہیں ہٹانا چاہیے، مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ آج اگر اللہ ناراض ہے تو اس اللہ کو منانے کے لیے اس اللہ کی طرف دوڑو، اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی گناہوں کی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لو۔ اللہ یقیناً آپ سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے اور امید اور رحمت سے امید ہو کر اللہ کے ایمان پر قائم رہیے اور ادھر ادھر نہ دیکھیے، کفار مشرکین کو نہ دیکھیے انہوں کتنے عیش و آرام میں ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے آپ کو جو نعمت اللہ نے دی وہ ایمان کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کے برکت سے آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ایمان والو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے گزارے، ہم اپنی زندگی میں کسی اور کو اپنی زندگی کا میں آئیڈیل نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی اللہ رسول کی اطاعت پر گزارتے جائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر یہ آیت بھی نازل فرمائی، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، اکیلے چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آگے شہید کے بارے میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، صحیح معنوں میں یہی کامیاب ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی تجارت کو بڑا کر لینے میں کامیابی سمجھتے ہیں، ہم بڑے بڑے اونچے محلات بن لینے میں کامیابی سمجھتے ہیں، ہم اگر روز صبح شام ایک سے ایک نئے ڈریس بدل لیں اور ہفتے میں ہر روز ہم جو ہے نیا فون لے لیں، مہینے میں گاڑی بدل لیں، ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہاں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی انسان کے سامنے ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے، آج ہے کل ختم، سانس ابھی چل رہی ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن میرے عزیزو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آگے اللہ سورہ آل عمران کہ آخری میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں کو دعاؤں کی کچھ کلمات سکھائے گئے، جس میں فرمایا گیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، الحمدللہ۔ لہٰذا اے ہمارے اللہ، ہمارے خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، یقیناً آپ وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام پر جو آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کے بعد سورہ نساء اللہ نے نازل فرمائی۔ سورہ نساء، اس سورت کا نام نساء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات خواتین کے تعلق سے ہیں، خواتین کے احکامات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں کچھ احکامات بتائے۔ مختصر یہ کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم وہ بچہ ہوگا جس بچے کی عمر 15 سال سے کم ہے اور اس عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جس بچے کے والد اس وقت وفات پائے جب بچہ 15 سال سے کم کا ہو تو اس کو اب یتیم کہا جائے گا۔ اور یتیم کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت ساری خوشخبریاں بھی سنائی اور وعید بھی سنائی۔ ایک خوشخبری اللہ کے نبی نے یہ سنائی کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی پرورش سب سے اچھی کی جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم تو ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دینا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں کل قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں بالکل قریب کر کے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت میں اس طریقے سے بالکل قریب ہوں گے۔ تو یتیم کی پرورش کریں، ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، جہاں ہم کو یتیم اولاد نظر آئے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے آپ ان کی اس پر اپنے مال کو خرچ کیجئے، پرورش کیجئے۔ اور یہاں پر یتیم بچے کے جو رشتہ دار ہیں، چچا وغیرہ، ان کو بھی یہاں پر یہ احکامات دیے گئے کہ بچے کی جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں بچے کو جو وراثت میں چیزیں ملی ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ زمین مکانات ہو، تجارت ہو، تو ان کے چچاؤں کو یہ حکم دیا گیا، ان کے والد کے مر جانے کے بعد اس بچے کے جو بھی بڑے سرپرست ہوتے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ نادانی میں اپنے مال کا غلط استعمال کر لے یا بیجا اپنے مال کو خرچ کر دیں، تو جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کریں، اور جب وہ بڑا صاحب سمجھ ہو جائے، عاقل بالغ ہو جائے اور سمجھداری اس کے اندر آ جائے، تب اس کی چیزیں اس کو حوالے
کر دیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ کتنی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس لیے میرے عزیزو ان احکامات پہ عمل کیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں میں اس کا تذکرہ ابھی نہیں کروں گا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وراثت کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی پارے 4 کی آخری آیت میں بلکہ آخری رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیا عورتوں کے تعلق سے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور اگر کسی عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگتی ہے تو وہاں پر جب تک 4 گواہ نہیں آ جائیں گے، اس پر زنا کی تہمت لگنے کے بعد 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی گناہ کا الزام لگانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کیا یہ بات جو مجھے معلوم ہوئی ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تحقیق ایسے کیجئے جیسے کہ گناہ کا وہ الزام آپ کی اپنی ذات پہ لگا ہو۔ جیسے آپ کی اپنی ذات پہ لگا ہو تو آپ کتنی تحقیق کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اگر کسی دوسرے انسان کی عزت پر یہ حملہ ہوتا ہے کسی گناہ کو لے کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، مکمل تحقیق کریں، پھر کہیں جا کر جو آگے مسئلے ہوں گے اس کو حل کریں۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیے ہوں، آخرت میں اللہ ان کی پردہ پوشی فرما لیں گے۔ اس لیے ہم کو جب کسی کے گناہ کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تو ہم اس کو وائرل نہ کریں، اس کو خوب شیئر نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مجھے ایسے گناہ سے بچا لیا اور اللہ مجھے عزت کے راستے پہ رکھا، تو ہم شکریہ ادا کریں۔ اور آخر میں جو آیت پارے 4 کے اندر آتی ہے اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری سگی بہنیں، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہو جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک وقت میں حرام ہیں، 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع ہونا حرام ہے۔ اس چیز سے ہی بچیے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔